الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ اس آیت سے پہلے جو بحثیں چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ ان کے درمیان جو مختلف طرح کے بگاڑ پائے جاتے تھے اس کی اصلاح کے سلسلے میں ہدایات دی جا رہی تھی۔ جو سب سے لیٹسٹ یعنی قریب تر گزرا ہے وہ یہ کہ فضول قسمیں کھاتے تھے، اس پر ان کو کچھ ہدایات دی گئی۔ اب آگے بھی کچھ ایسی خرافات اور غلطیاں پائی جاتی تھیں جن کے اصلاح کی ضرورت تھی، اور خاص طور سے قسم سے متعلق بھی بعض چیزیں تھیں۔ تو جو پیچھے مسئلہ آیا ہے فضول یا لغو بیکار قسم کھانا، اس کی کوئی مثال، اگلی جو بحث ہے اس کی مثال بھی ہے، اور ایک خرابی پائی جاتی تھی اس کی اصلاح کی تدبیر بھی ہے۔ کیا کہا گیا؟ للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ اب یہ ایلا ایک تو اس کا لفظی معنی ہے، اور ایک وہ ٹرمنالوجی ہے ہمارے شریعت کی یا ہمارے دین کی۔ جو معنی ہے وہ تو ہے کوتاہی کرنا، کمی کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جو اصطلاح ہے اس کا معنی ہے اپنی بیوی سے قریب ہونے کے بارے میں قسم کھا لینا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، غصے میں، شکایت کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، جو بھی ہو، کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب ہے یہ کہ بیوی کے پاس نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کا عہد، اس طرح کی بات، اس طرح کا طرز عمل اپنانے کو ایلا کہا گیا۔ اور اس میں چونکہ بالکل حتمی اور قسمیہ یا تاکیدی انداز کا عہد ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو ان کا عہد بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ گویا ویسے ہی پکی بات جیسے قسم کھائی ہوئی بات پکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ تو اب ایلا کی اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے کہ تاکیداً یا قسمیہ طور پر یہ عہد کر لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ اصطلاحی مفہوم ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ کوتاہی کرنا، یعنی نہیں جائے گا تو گویا وہ اپنے بیوی کے حق میں کیا کر رہا ہے؟ کوتاہی کر رہا ہے۔ اب یہ سب ہوتا کیوں تھا؟ غصے میں بھی ہوتا تھا، اور غصہ کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی ہوتا تھا۔ عہد کر لیا، اب نہیں جا رہے ہیں بیوی کے پاس، بیوی لٹکی ہوئی ہے، اس کو اپنا حق بھی نہیں مل رہا ہے، اس کو آزاد بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں اور جائے اور اپنی خوشگوار زندگی گزارے، تو بیچ میں لٹکا دیتے تھے اور لٹکا کر کے پریشان کرتے تھے۔ تو اس کے اصلاح کی شکل اسلام نے نکالی۔ کیا نکالی؟ کہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں یا اپنی بیوی کے پاس جانے کے بارے میں عہد کر لیتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، تو یہ عہد اور اس طرح کا قسم کھانا یا اس طرح کا تہیہ کرنا یہ پرماننٹ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے حق پامال ہو رہا ہے عورت کا۔ تو آئندہ کے لیے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات 4 مہینے تک ویٹ کی جائے گی۔ 4 مہینے کے اندر یا تو آپ اس کو جیسا پہلے بیوی کی طرح تھی ویسا واپس لے کر کے بیوی کی طرح رکھو، تو اس کا حق پامال ہونا بند ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ اگر نہیں رکھنا ہے، اتنا زیادہ معاملہ بگڑ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ اپنا آزاد ہو کر کے کہیں اور اپنی زندگی کا سامان کرے۔
تو لٹکانے والی جو بیماری تھی اس کا علاج پہلے مرحلے میں کیا بتایا؟ تربص اربعۃ اشہر، تربص مانے انتظار کرنا، اربع مانے 4، اشہر مانے مہینے، شہر مانے مہینہ ہوتا ہے، اس کی جمع ہے اشہر۔ 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ غصے میں کوئی قدم اٹھا لیا تھا، مزاج ٹھنڈا ہو جائے، کچھ حالات کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، کچھ اپنے اوپر بھی نظر ثانی کریں، کچھ اس کو بھی سوچنے کا موقع دیں، لیکن یہ سب مدت 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 4 مہینے میں فائنل فیصلہ ہونا ہے۔ کیا فیصلہ ہونا ہے؟ فَإِن فَاؤُوا، پس اگر وہ پلٹ جائے، لوٹ جائے۔ کون؟ جس نے وہ قسم کھا رکھی ہے یا عہد کر لیا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ گویا اپنی بات واپس لے لے اور بیوی کو بیوی کی طرح رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا 4 مہینے کے اندر اندر۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر کر لیا تو اس بیچ میں تھوڑا بہت تو حق پامال ہوگا ہی، لیکن چونکہ آئندہ ایک خوشگوار شکل بننے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیریشن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر نہیں واپس لیا، نہیں بیوی بنا کے رکھنے کے لیے تیار ہے، ارادہ یہی ہے کہ اب اس کو یہاں سے بھگا دیں، تو جو 4 مہینے کی ٹائم باؤنڈیشن دے گئی تو 2 ہی شکل ہو سکتی، یا تو رکھیں یا رخصت کریں۔ اب وہ لٹکانے والی جو بیماری تھی یا خرابی تھی، گویا اس کا خاتمہ، یہ حل اسلام نے پیش کیا۔ تو اب اگلا جو قدم ہوگا کہ نہیں، اگر وہ واپس لے رہا ہے تو کیا کرے؟ ان عزم الطلاق، بس اگر وہ ارادہ کرے، عزمن کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، الطلاق چھوڑ دینے کا، آزاد کر دینے کا، سادہ لفظوں میں طلاق دے کر کے رخصت کر دینے کا، ورنہ طلاق کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزاد کرنا۔ گولی سے، بندوق سے جو چلاتے ہیں نا، تو گولی پہلے تو بھرتے ہیں اور پھر بٹن دباتے ہیں تو گولی بھاگ جاتی ہے آزاد ہو کر کے، اسی کو طلاق بولتے ہیں عربی زبان میں۔ کوئی بھی چیز جو کنٹرول میں ہے، اس کنٹرول سے اس کو الگ کر دیا جائے، تو جب تک بٹن نہیں دبایا جاتا تب تک گولی کنٹرول میں، جہاں رکھ دیا وہاں پڑی ہے، بٹن دبایا تو اب وہ کنٹرول سے باہر ہے، اب وہ نکلے گی اور جہاں جانا ہے جائے گی۔ تو یہاں کیا کہا ہے؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پس اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے طلاق کا، یعنی آزاد کر دینے کا، چھوڑ دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن یہاں پر کچھ چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھا آگے والے میں ہے۔ بہرحال وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا ہے؟ طلاق کا ارادہ کرنے کا مطلب ہے کہ پھر اسے طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن یہ طلاق اصولی طور پر کتنی صحیح ہے، غلط ہے، کوئی اپنے بارے میں تو صفائی دیتا ہے، لیکن حقیقت حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے اس طرح سے اس کو رخصت کر دیا، اگر کوئی معقول وجہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیر معقول وجہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کا حساب کتاب، اس کا مواخذہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لے گا۔ اس لیے اب اس طرح کے معاملات میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ لامحالہ شوہر سے منوایا ہی جائے کہ نہیں، ہر قیمت میں تم کو عورت کو اپنے پاس رکھنا ہی ہے، چاہے وہ دل سے آمادہ نہیں ہو، چاہے اسے تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو بھی اسلام نے تھوڑا اور چانس رکھا ہے۔ کیا ہے؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یعنی اس نے اگر طلاق دے دی، چھوڑنے کا پلان بنا لیا، تو بھی کیا کرنا ہے؟
3 طہر یا حیض، 3 طہر یا حیض اس کو رکنا ہے شوہر کے یہاں، تاکہ اس بیچ میں بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہے، واپس اپنے پاس بیوی بنا کر کے رکھنا چاہے تو اس کی ساری گنجائش موجود ہو۔ اسلام اصلاً یہ کوشش کرتا ہے کہ جدائی کی نوبت نہ آئے، اس بات کے مواقع پیدا کیے جائیں کہ دونوں مل جائیں اور مل کر کے خوشگوار زندگی گزاریں۔ اسی لیے اس کے بعد پھر ایک چانس ہے کہ اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا، طلاق دے ہی دیا، طلاق دینا چاہتا ہے، تو بھی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کو ابھی تھوڑا اور ویٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کہا اور کل سے وہ جو چاہے کرے، ابھی وہ 3 طہر یا حیض تک رہے گی وہیں بدھی ہوئی۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے، والمطلقات جسے طلاق دی گئی، یتربصن انتظار کرے گی، بانفسہن اپنے آپ کو روک کر کے، یعنی اپنے آپ کو کسی اور سے باندھے گی نہیں، کسی اور سے اس کا رشتہ نہیں ہوگا۔ ثلاثۃ قروء، اب قروء ایک لفظ ہے جس کی واحد ہے قرأ، اس کا ترجمہ بعض لوگ حیض کرتے ہیں، بعض لوگ طہر کرتے ہیں۔ اب حیض احناف عام طور سے کرتے ہیں، حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ، اور طہر عام طور سے شافعی مسلک کے ماننے والے لوگ کرتے ہیں۔ حیض کا مطلب ناپاکی کی حالت ہوتی ہے عورت کی، اور طہر کا مطلب پاکی کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ فرق ہوا کیوں؟ بالکل ضد معنی۔ اصل میں قرا کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے، ملانے کے۔ کیا ہوتے ہیں؟ جمع کرنے کے، ملانے کے۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، دونوں کو ہم ملا رہے ہیں، یہ ہے قرا کا عمل۔ اب اس کو تعبیراً اگر یہ کہا جائے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملایا، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے ملایا، یہ بھی صحیح ہے۔ حالانکہ دایاں بایاں دونوں ضد ہے، حالانکہ دایاں بایاں دونوں ضد ہے، لیکن یہ دونوں مل رہے ہیں، اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دائیں کو بائیں سے ملایا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بائیں کو دائیں سے ملایا، یہی دونوں مل رہے ہیں نا۔ تو اب یہ جو عورت کی دونوں کیفیت ہوتی ہے، ایک تو پاکی کی، ایک ناپاکی کی، دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر پہلا، پہلے کے بعد پھر دوسرا آتا رہتا ہے۔ تو چونکہ اس کا معنی ملانا ہے، تو اب ایک کیفیت پہلے کی، ایک کیفیت بعد کی، دونوں کو ملایا گیا، چاہے پہلے پاکی کی کیفیت مانے پھر ناپاکی کی کیفیت مانے، دونوں کیفیت کو ملایا گیا۔ تو اب ایک نے پکڑ لیا پہلی کیفیت کو پاکی کی، دوسرے نے پکڑ لیا دوسری کیفیت کو ناپاکی کی، لیکن نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے دائیں کو بائیں سے ملایا، بائیں کو دائیں سے ملایا، نتیجے میں کوئی فرق نہیں۔ عمل اپنی جگہ صحیح ہے، معنی اپنی جگہ صحیح ہے، بات اپنی جگہ صحیح ہے، تصور اپنی جگہ صحیح ہے۔ صرف بیان کرنے کا انداز ہے کہ دائیں کو بائیں سے ملایا، بائیں کو دائیں سے ملایا، دائیں سے ملایا بائیں کو، اس کا مطلب پاکی کو ناپاکی سے ملایا، بائیں کو دائیں سے ملایا، اس کا مطلب ہے کہ ناپاکی کو پاکی سے ملایا۔ تو ایک نے ایک پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کو پہلے پکڑ لیا، یہ ہے کل مطلب۔ تو یہ اختلاف اصلاً اپنے اثر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ڈالتا، معنی میں گنجائش ہے، اس لیے جس کو جو بہتر لگا وہ اس نے اڈاپٹ کر لیا۔ ٹھیک؟ تو اب اس طرح کی عورتیں کیا کریں گی؟ 3 طہر انتظار کریں گی یا 3 ناپاکی کی حالت میں انتظار کریں گی، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ اب اس دوران جو انتظار ہے، انتظار کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بعض حکمتوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، بعض حکمتیں آٹومیٹک سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک حکمت کی طرف تو یہ اشارہ کیا گیا کہ اصلاً اس کے ذریعے نسب کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟
نسب کلیئر ہوتا ہے، اور نسب کو واضح کرنا انسانی اور سماجی اور اخلاقی اعتبار سے ایک ضرورت ہے، ورنہ جس کا نسب نہیں معلوم ہو اس کا مرتبہ حسب کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے کمتر مانا جاتا ہے۔ تو اب اسی کو یہاں دوسرے پیرائے میں کہا گیا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، یعنی ان متعلقہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، ان کی بچے دانیوں میں۔ جو رحم لفظ ہے اس کی جمع ہے، یہ کیا ہے؟ ارحام۔ اور کتم مانے کتمان حق جو بولتے ہیں چھپانا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب نفرت ہو ہی جاتی ہے، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، غصہ ہو ہی جاتا ہے، تو یہ رہتا ہے کہ جس کو جو چانس ہے دوسرے کو پریشان کرے۔ اب شوہر کا تو یہ چانس تھا کہ وہ نہ جائے، اس کو پریشان کرے، اس کی ضروریات کو پامال کرے۔ عورت کو یہ ہے کہ وہ جو بچے اس کے یہاں پلتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے بارے میں جو کر سکتی کرے۔ پیٹ میں ہے تو بتا ہی نہیں کہ ہاں اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جو بچہ اس کے زیر سرپرستی ہے اس کو مارے، اس کو پیٹے، اس کو ستائے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے۔ یہ سب رد عمل اس کا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں بتائے گی تو نسب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایک طور سے دوسرے طور کے درمیان اگر حمل قرار پاتا ہے تو ایک چیز کلیئر ہوتی ہے، پہلے ہی مرحلے میں پہلے ہی دن تو کوئی چیز واضح نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ٹائم پیریڈ رکھنا ضروری ہے۔ ٹائم پیریڈ میں تعلقات خراب ہیں تو وہ چھپا سکتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ چھپانا نہیں۔ تو ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں روک کر کے نسب کے پہلو کو کلیئر کر دیا جائے۔ دوسری حکمت وہ بھی ہے کہ کچھ دنوں رکے رہیں تو ہو سکتا ہے مزاج ٹھنڈا ہو تو دونوں اپنے اپنے معاملے پہ غور کر کے پھر ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیں۔ تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ خود فیصلہ نہ کر سکیں تو تجربہ کار لوگ جو گھر خاندان کے بڑے بوڑھے ہیں وہ بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں سمجھا کر کے ان کو آمادہ کر لیں۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ عدت کی ایک مدت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اب اگر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے تو کہا جائے تو عام بات ہو جائے گی، لیکن اسلام تو ہر چیز کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کیا کہا گیا کہ وہ چھپائیں نہ۔ ان کن یؤمن باللہ، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ و یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو وہ متعلقہ عورتیں ان کے رحموں میں کیا ہے اس کو چھپائیں نہیں، ہے یا نہیں ہے اس کو چھپائیں نہیں۔ یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ غصے کی بنیاد پر ان چیزوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا، نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے مزید کیا بات کہی گئی جو دوسری حکمت تھی، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ۔ بال مانے ہوتا ہے شوہر، بال واحد لفظ کیا ہے؟ بال، اس کی یہ جمع ہے بؤولہ۔ بظاہر بؤول ہونا چاہیے، گولتے نظر آ رہی ہے تو شبہ ہو جاتا ہے کہ عورت یا مؤنث کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ مذکر ہی کا معنی ہے۔ بال کی جمع ہے بؤولہ۔ بؤولتہن، ان متعلقہ عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان عورتوں کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں کا مطلب عدت کی مدت میں، جو 3 مہینے وہ رکی ہوئی ہے نا، انتظار کر رہی ہے، اس مدت میں کیا ہے؟ لوٹانے کی زیادہ شوہر حضرات اس مدت میں ان کو لوٹا لیں، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جو حکمت تھی دوسری اس کی طرف بھی یہاں اشارہ کر دیا کہ نیا نیا جال پھیلانا، نیا نیا کیا کہتے ہیں گھر بسانا وہ مشکل کام ہے، اور پہلے سے ایک چیز چل رہی ہے آسانی کے ساتھ، سب سمجھے سمجھائے ہیں، تو آئندہ تھوڑی بہت اصلاح کے ساتھ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ان کا حق محفوظ ہونا چاہیے کہ ان کو چانس دیا جائے۔ اسی کو کہا گیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ۔ لیکن صرف چانس دیا جائے یہ نہیں، چانس کے پیچھے وجہ ہونی چاہیے۔ وجہ کیا؟ ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ ارادہ کریں، یعنی یہ شوہر حضرات
ارادہ کریں، تیار ہوں، آمادہ ہوں اصلاح کے لیے. پھر یہ نہیں کہ لوٹا کر کے پھر کیا کرنا ہے، 3 مہینے اور پریشان کرنا ہے، پھر لوٹا کر کے 3 مہینے اور پریشان کرنا ہے. یہ نہیں چلے گا. ہوتا ہے نا، 3 مہینے میں لوٹا لیا پھر پریشان کر رہے ہیں، پھر 3 مہینے میں لوٹا لیا پھر پریشان کر رہے ہیں. اب یہ جو شرارت ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اصلاً یہ ہے کہ ایسا جو ان کو حق ہے وہ اس شرط کے ساتھ، ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ صلح یا بہتری یا خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر وہ اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوں تب ان کو یہ حق ہے. اور پریشان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، حق رکھتے ہوں، تو یہ حق ان کو نہیں ہے. اسی لیے آگے ڈکلیئر کیا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان عورتوں کے لیے اسی کے مانند ہے جو ان پر ہے معروف کے مطابق. کیا مطلب؟ یعنی ان عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہے. اس لیے کہ حقوق اور فرائض جو ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک چیز میرے لیے حق ہے، میرے شوہر پر وہ فرض ہے. ایک چیز میرے شوہر کا حق ہے، مجھ پر فرض ہے. مثلا نفقہ میرا حق ہے بیوی ہونے کے ناطے، باضابطہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب شوہر پہ وہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ سکنا میرا حق ہے، اب وہ شوہر پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت گزار رہے. اب یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت گزار رہے، اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا کوئی بھی تعلق نہ ہو. یہ شوہر کا حق ہے، بیوی کا فرض ہے. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے وہی سارے حقوق ہیں جو ان پر فرض ہیں معروف کے مطابق. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے، تو دونوں کو اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہے. ہر ایک کو اپنا حق ملنا بھی چاہیے اور ہر ایک کو اپنا فرض پورا بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حضرت شوہر نامدار تو کما کے لا کے نہیں دیتے خرچہ کے لیے اور حق لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. میری بات نہیں مانتی، میری بات نہیں مانتی. حالانکہ جہاں نکاح کی بات ہے وہاں یہ ہے، جہاں فضیلت کی بات ہے وہاں یہ ہے. اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو اس پر درجہ حاصل ہے، اس کو ایک درجہ قوام بنایا گیا ہے. لیکن حضرت جی بیٹھے بیٹھے بیوی کا کھائیں گے اور چلانے کی کوشش کریں گے، تو یہ تو نیچرل نہیں. جی ہاں، ما نان نفقہ. تو لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہوتا ہے بالمعروف. معروف کا مطلب جو چیز جانی پہچانی ہے. اب جانی پہچانی کی حد کیا ہوگی؟ ہاں، جیسے میں پہنتا ہوں، میری کمائی ہے 1000 روپے کا ڈریس اور اپنی بیوی کو پہناؤں 100 روپے کا ڈریس، تو یہ معروف تو نہیں ہوگا. معروف یہ ہے کہ جس اسٹیٹس میں میں ہوں اسی اسٹیٹس میں ہمارے بیوی ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں 100 روپے کا پہنتا ہوں، تو اتنے ہی کا مکلف ہوں میں اپنے بیوی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی. اسی لیول میں ان کو کھلاؤں گا، اسی لیول میں ان کو رکھوں گا، اسی لیول میں پہناؤں گا. لیکن ہم اپنے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بیوی بچوں کے لیے ادنا سے ادنا، یہ معروف نہیں. معروف کا مطلب یہ وہ فرد کے لحاظ سے ویری کر سکتا ہے، لیکن قرآن نے ایسی جامع اصطلاح استعمال کر دی ہے کہ وہ فٹ آ جائے ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ. ایک غریب ہے تو غریب کے لیول کے لحاظ سے، ایک امیر ہے تو امیر کے لیول کے لحاظ سے، ایک بچہ ہے تو بچے کے لیول کے لحاظ سے، ہر ایک کو فٹ آ جائے. معروف ایسی جامع اصطلاح ہے. اب اگلا جملہ کیا کہا گیا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ایک درجہ کیا ہے ان عورتوں کے اوپر حاصل ہے.
درجہ کا مطلب مرتبہ، مقام. اصولی طور پہ تو دونوں برابر ہو گئے، لیکن اس اصول میں ایک زینہ مرد کو زیادہ حاصل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جو آسان ترکیب ہے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ کیوں حاصل ہے، کیسے حاصل ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے کیا؟ لیکن انہی سے پوچھ دیجئے کہ یہ آپ کا کلاس ہے، کلاس میں ایکس وائی زیڈ 10 بچے 20 بچے 25 بچے ہیں، سب ایز اے اسٹوڈنٹ برابر ہے یا نہیں؟ سب کا حق برابر ہے یا نہیں؟ سب کا ایک دوسرے کو خیال رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی اس میں تفریق کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. لیکن اب اسی کلاس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر کلاس کا کوئی مانیٹر بنا دیا گیا ہے تو سارے معاملات میں تو سب کا حق برابر رہے گا، لیکن مینٹیننس کے معاملے میں ایک درجہ مانیٹر کا حق زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی بھی کچھ کہے تو سب ماننے کے پابند ہوں، لیکن مانیٹر کہے گا تو سب ماننے کے پابند ہیں. جب آپ نے اس کو مانیٹر بنا دیا تو نظم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے ہدایات کو فالو کیجئے. آپ اگر نہیں کریں گے تو نظم نہیں چلے گا، سب کو نقصان ہوگا. اس کا تعلق حق سے نہیں ہے، اس کا تعلق انتظام سے ہے، اس کا تعلق معاملات کو خوبصورت انداز سے چلانے سے ہے. تو ویسے ہی مجموعی خوبیوں یا صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مرد عورت کے ذریعے جو ایک گروپ بنتا ہے یا بچوں کے ذریعے جو گروپ بنتا ہے، اس میں ایک زینہ حق کس کا زیادہ ہوگا؟ مرد کا. اس لیے کہ جس طرح کلاس میں مانیٹر اس کو بناتے ہیں جس کے اندر کلاس کے اندر سارے بچوں میں تھوڑی خوبی زیادہ ہوتی ہے مینٹین کرنے کی، پڑھنے کی یا کچھ بھی کرنے کرانے کی، ویسے ہی مردوں، عورتوں اور بچوں کے درمیان ایک درجہ معاملات کو ہینڈل کرنے کی خوبی مرد میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اس خوبی کی وجہ سے اس کو ایک زینہ زیادہ دیا گیا ہے، اور وہ بھی سب کی ضرورت ہے، وہ صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی ایک گھر خاندان سے وابستہ ہیں سب کی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کے لحاظ سے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. تو اس کا تعلق حق کی کمی بیشی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر ایک کے لیے ایک بہتر نتیجہ خیز شکل برپا کرنے سے ہے. تو اب یہ چیز جب کی جاتی ہے تو ہر ایک کو اس نظم کا، اس اجتماعیت کا، اس مینٹیننس کا اچھا نتیجہ ملتا ہے. نہیں کی جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ جو للرجال علیہن درجہ ہے، تو درجہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بڑھا دیا گیا ہے، ان کا حق زیادہ کر دیا گیا. اس کا تعلق حق سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق انتظام سے ہے، مینٹیننس سے ہے. اور اس کی وجہ سے بہرحال حق بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن انتظامی پہلو کا. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ باپ کو یعنی مرد کو زیادہ کھانا دیا جائے گا، اچھا کھانا دیا جائے گا، عورت کو خراب کھانا دیا جائے گا. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرد تو اچھے سے اچھا لباس پہنے گا، عورت کو خراب سے خراب لباس پہنے گا. اس سے نہیں ہے اس کا تعلق. اس کا تعلق صرف انتظامی امور سے ہے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں نا کہ کلاس کے اندر ایک مانیٹر اس کا کردار کیا ہوتا ہے، حق کے معاملے میں تو سارے طالبوں کی طرح وہ برابر ہوتا ہے، لیکن انتظام کے معاملے میں اس کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہوتا ہے. ویسے ہی گھریلو معاملات میں، خاندانی معاملات میں سب کے حقوق طے شدہ ہیں اور برابر ہیں، لیکن ایک درجہ سے انتظامی پہلو سے مرد کا حق زیادہ ہے، مرد کا درجہ زیادہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب اور حکمت والا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری ہدایات دی ہیں اس کو منوانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ابھی تو صرف ہدایات دے رہا ہے، احکامات دے رہا ہے، مانو تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو زبردستی بھی منوا سکتا ہے. اس لیے کہ جب برے نتائج آتے ہیں تو تھک ہار کر کے لوگ مانتے ہیں. تھک ہار کر کے کیا ہوتا ہے؟ مانتے ہیں. اور حکیم کا مطلب، حکمت والا کا مطلب کہ پہلے ہی تم کو یہ ساری ہدایات دے کر کے
ایک صحیح ڈھنگ بتا دے رہا ہے تاکہ تم کو اس طرح کے نقصان سے واسطہ ہی نہ پڑے، تم کو اس طرح کی جنجال یا پریشانیوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا لائے گی؟ واللہ عزیز حکیم۔ اب یہ مسئلہ تو آ گیا تھا اسی ذیل میں جب ایلا ہو اور اس کے بعد کوئی طلاق کا ارادہ کر لے، لیکن اب طلاق کا ارادہ لوگ کر لیتے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کے ڈرامے تماشے ہوتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کے ڈرامے تماشے ہوتے ہیں۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے اور جو ڈرامے تماشے ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اگلی آیات میں وہ اصلاحات بتائی گئی۔ اگلی آیات میں کیا ہیں؟ وہ تحفظ کی یا حفاظت کی یا اصلاح کے طریقے بتائے گئے۔ مثلا عام طور سے ہوتا کیا ہے؟ طلاق دے دیا تو ایک دم آر پار ہی کا سوچتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ آر پار کا، چلو آج فیصلہ ہی کر دیتے ہیں تمہارے بارے میں، آگے اب کچھ بھی نہیں رہے گا۔ عام ذہن یہ ہوتا ہے، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس ذہن کے ساتھ اس طرح کے بڑے فیصلے کرنا دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا مہلت رکھنی چاہیے، تھوڑا دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے، تب کوئی حتمی قدم اٹھانا چاہیے۔ اسلام اس انداز سے اس کو سمجھاتا ہے یا ڈیل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ الطلاق مرتان، طلاق کیا ہے؟ 2 مرتبہ میں ہے۔ اب 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا طلاق تو ہو گئی۔ ارے تھوڑا صبر ابھی سمجھیے، ہے نا؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہم طلاق دے رہے ہیں، طلاق تو ہو گئی، یہ 2 مرتبہ کیا بلا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ کا مطلب 1 مرتبہ دیا رجوع کر لیا، ٹھیک، پھر دوبارہ دیا رجوع کر لیا، تو 2 مرتبہ تو گنجائش ہے رجوع کرنے کی۔ اب تیسری بار اگر آپ نے دے دیا تو گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ ایک ہی سانس میں 3 بار دے دیا تو کیا ہوتا ہے نا جھگڑا؟ اس کو 1 مانے کہ 3 مانے؟ اس پہ 2 گروپ بن گئے ہیں۔ تو اسی لیے بن گئے ہیں کہ یہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا یہ اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ایک سانس میں 3 بار دے دیا جائے، اب غلط حرکت کر لی تو غلط حرکت کا غلط نتیجہ تو نکلنا ہی ہے، غلط حرکت کا غلط نتیجہ تو نکلنا ہی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے الطلاق مرتان کا جو آپ بیان کر رہے تھے، ہے نا؟ لیکن اس سے خوبصورت ایک مفہوم ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ خوبصورت مفہوم کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم طلاق دے رہے ہیں، طلاق کی شروعات تو ہو گئی، لیکن طلاق کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تکمیل کے لیے اسلام نے کیا پروسیس رکھا ہے؟ 3 حیض یا 3 طور کی مدت یا عدت کی مدت گزرے تب، عدت سے پہلے تک طلاق کی تکمیل نہیں ہوتی، ہے نا؟ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کے بارے میں سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو گویا الطلاق مرتان کا مطلب کیا ہوگا؟ طلاق 2 مراحل میں ہے۔ ایک تو ابتدائی جب آپ نے ڈکلیئر کیا، اعلان کیا میں طلاق دے رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ جب عدت کی مدت پوری ہوگی تب گویا وہ اپنے آخری انجام کو پہنچے گا، گویا اب وہ کمپلیٹ ہو گیا، ہے نا؟ اس بیچ میں ایک مدت رکھی گئی، اس مدت کے اندر کچھ بھی اصلاح کی جا سکتی ہے، کچھ بھی بہتر شکل سوچی جا سکتی ہے، اسی بہتر شکل کی نشاندہی آگے ہے۔
کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی آپ نے طلاق کہہ دیا اور ابھی عدت کی مدت باقی ہے، تو اس مدت میں کیا ہے؟ امساکم بمعروف، آپ چاہیں تو معروف طریقے سے روک لیجئے، یعنی بیوی بنا کر کے رکھے رہیے۔ آپ ڈکلیئر کر دیے کہ میں طلاق واپس لیتا ہوں، آپ ڈکلیئر بھی نہ کیجئے، بیوی جیسا سلوک اس کے ساتھ کرنے لگیے تو بھی وہ گویا مان لیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں میں اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا۔ یہ ہے امساکم بمعروف، یعنی آپ نے اس کو روک لیا معروف طریقے سے، بیوی بنا کر کے رکھنے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ جب آپ نے یہ قدم اٹھا لیا، چاہے جس دن اٹھایا، 1 مہینے کے اندر اٹھایا، 2 مہینے کے اندر اٹھایا، تیسرے مہینے اٹھایا، مدت پوری ہونے سے پہلے کبھی بھی اٹھایا، تو اس کا مرحلہ جو دوسرا ہے وہ ہو گیا پورا۔ طلاق دیا تھا آپ نے، واپس لے لیا، اب طلاق کا مسئلہ ہی ختم، ایشو ریزالو ہو گیا۔ یا اگر آپ نہیں لوٹاتے ہیں، نہیں روکتے ہیں، تو کیا ہے؟ تسریح بِإِحْسَان، جب عدت کی مدت پوری ہو رہی ہے تو آپ ان کو رخصت کیجئے، روانہ کیجئے، لیکن یہ رخصت اور روانگی بھدے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ سخت سے سخت کام، مشکل سے مشکل قدم بھی اگر سلیقے کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھا کام بھی بھدے طریقے سے کیا جائے تو اس کا اپنا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو مشکل قدم کہ آپ بیوی کو جدا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اچھے طریقے سے کیجئے، برے طریقے سے نہیں کہ آج نہیں کل پھر کوئی ضرورت پڑ جائے، پھر آپ اس کو لانا چاہیں تو راستے مسدود ہو جائیں۔ یہ بد اخلاق آدمی ہے۔ اور خوبصورت طریقے سے اگر رخصت کریں گے، ساری دنیا کہیں گے کہ یہ خوش اخلاق ہے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اس وقت نہیں رکھا، اب دوبارہ رکھنے کو تیار ہے، خوش اخلاق ہے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اچھے سے رکھے گا، اس لیے وہ اچھا اخلاق برتنا ضروری ہے۔ تو یہ جو مطلب ہوگا الطلاق مرتان کا مطلب طلاق 2 مراحل میں ہے، ایک ڈکلیریشن اور دوسرے یا تو آپ رجوع کر لیجئے یا یہ کہ مدت پوری ہو جائے تو رخصت کر دیجئے، تو طلاق کا معاملہ کمپلیٹ۔ تو ایک دوسرا مفہوم اس انداز سے بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے، جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا پوری اسلامی شریعت کی تعلیم میں یا مزاج میں، اس لیے کہ یہ تو ہے ہی، پوری گنجائش اس کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک سوال تھا کہ یہ جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کو اچھے ڈھنگ سے رخصت کرو، تو اس کی ایک مثال، اس کا ایک اشارہ فوراً دے دیا گیا۔ کیا دے دیا گیا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اس کو جو کچھ تم نے دیا ہے، چاہے مہر چاہے تحفہ تحائف، اس کو کیا کرو؟ لوٹاؤ نہیں۔ اگر لوٹاؤ گے تو یہ بد اخلاقی ہے، اور نہیں لوٹاؤ گے تو یہ خوش اخلاقی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ خوبصورتی سے رخصت کرو، اچھے ڈھنگ سے رخصت کرو، اس کی ایک مثال دے دی گئی کہ جو کچھ تم نے اس سے پہلے دیا ہے اس کو، اس کی ڈیمانڈ کرو، اسے چھین کے لے لو یا کسی بھی شکل میں لے لو، یہ بد اخلاقی ہے، یہ صحیح نہیں۔ جو تم نے دے دیا وہ دے دیا، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی تھی گنجائش، دے دیا، اگر تم لوٹا بھی لوگے تو اس سے کوئی تمہارے زندگی بھر کا مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا، اور نہیں لوٹاؤ گے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنی تصویر بہتر بنا کے رکھنے کے لیے تم کو شکل یہ اپنانی چاہیے کہ جو دیا ہے وہ لوٹاؤ نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ نہیں قائم کر پائیں گے اللہ کے حدود۔ اب اس اللہ کا تعلق کس سے ہے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو تم نے ان کو دے رکھا ہے کچھ بھی۔ اسی کے بعد آ رہا ہے تو عام طور سے ذہن جاتا ہے کہ اس سے اس کا تعلق ہے۔ کس سے تعلق ہے نا کہ نہیں لو یہ کہا گیا
مگر یہ کہ اگر حدود اللہ پہ قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو تو لے سکتے ہو. عام طور سے تو شکل یہی ہوتی ہے نا, یہ نہیں کرو مگر ایسا ہو تو کر سکتے ہو. لیکن بات یہ نہیں ہے. اس اللہ کا تعلق اصلاً یہ جو طلاق والی بات ہے اس سے ہے. کیا ہے؟ طلاق والی جو بات ہے اس سے ہے. اب اس طلاق والی بات میں ایک تو یہ کہ رجوع کر لیا تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن طلاق والی بات میں دوسری بات کیا ہے؟ تسریحم باحسان, ان کو رخصت کر دو خوبصورت طریقے سے. تو اب یہ رخصت کرنے کا طرز عمل کب اپنانا ہے؟ ہاں, جب یہ اندیشہ ہو کہ تم لوگ اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ پاؤ گے, یعنی اس کے ساتھ تمہارا نباہ ممکن نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ رہے تو اللہ کی طرف سے جو بہت ساری ہدایات ہیں اس کو ہم پامال نہیں کر پائیں گے. مثلاً بیوی ہے, اب 1000 ڈیمانڈ کرتی ہے, میرے پاس صلاحیت نہیں ہے, میں چوری کروں, کسی سے بھیک مانگ کے لاؤں, کسی سے قرضہ لے لوں اور حدود اللہ پامال ہو. ایسی صورت میں عافیت تو اسی میں نا کہ اس سے چھٹی پا کر کے ان خرابیوں سے ہم بچے رہیں. تو یہاں اس کا تعلق جو ہے کہ جو تم رخصت کرنا چاہتے ہو اس وقت کرو جب کہ تم دونوں کو اللہ کے حدود قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو. کب کرنا ہے؟ جب یہ اندیشہ نہیں ہے تو حتی المقدور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نباہ کرے. اب ایک چیز یہ ہے کہ کبھی تو دونوں اس چیز کو تسلیم کر لیں, کبھی دونوں اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا, تو طلاق نارمل پڑ جائے گی. طلاق کیا ہوگی؟ نارمل ہو جائے گی. لیکن ایک کہے کہ میں نہیں رہوں گا اور دوسرا کہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, ہوتا ہے نا یہ بھی معاملہ. بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گا اور شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا. شوہر کو کوئی شکایت نہیں ہے لیکن بیوی کی 1000 حکمتیں, مصلحتیں یا شکایات ہے وہ آمادہ نہیں ہے. تو ایک ہاں میں ہے اور دوسرا نہ میں ہے. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ایک سوال ہے. یہاں تو یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے, تب تو وہ بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک کو ڈر ہے اور ایک کو نہیں ہے. ایک کو ڈر ہے, ایک کو نہیں. تو اب اس میں کوئی بیچ کی راہ نکلنی چاہیے نا. تو اب بیچ کی راہ کیا نکالی گئی ہے؟ بیچ کی راہ یہ نکالی گئی ہے کہ دونوں کے درمیان سمجھوتے کی کوئی شکل ہو جائے. اور سمجھوتے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ خلا. خلا میں ہوتا کیا ہے؟ شوہر تیار نہیں طلاق دینے کے لیے, بیوی تیار نہیں ساتھ رہنے کے لیے. اب یہ ہے کہ بیوی کچھ دے دلا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے. تو شوہر کو کے لیے یہ ہے کہ گویا اس کا کوئی قصور نہیں ہے جدا کرنے میں, وہ بری ہے, اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا. ایسے تو وہ طلاق دے تو الزام تو سارا آتا ہے مرد ہی پر. لیکن جب وہ نہیں طلاق دینے کو تیار ہے اور عورت کا مطالبہ ہے, اس کی وجہ سے خلا ہو رہا ہے, تو وہ الزام سے بری ہو جاتا ہے. اچھا, اب عورت اگر چھٹکارا چاہتی ہے تو اس پر بہت کچھ مرد نے خرچ کر رکھا ہے, مہر دی ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے. تو اس خرچ کا کچھ تو اس کو صلہ یا بدل ملنا چاہیے. اس نے تو اس امید پہ خرچ کیا تھا کہ وہ رہے گی ساتھ اور اس سے ہمیں فیض ملے گا, فائدہ پہنچے گا. لیکن اب وہ بھاگی جا رہی ہے تو گویا سب لے کے بھاگ جائے. اس لیے بیچ کی راہ نکالی گئی کہ نہیں, تھوڑا اسے جو کچھ دیا ہے اتنا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسی اس کی صلاحیت ہو اس کے لحاظ سے خلا میں وہ دے, فدیے کے طور پر عورت دے. تو سمجھوتے کی ایک شکل یا بیچ کی ایک راہ نکل جائے گی. اسی کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ خلا کا معاملہ دونوں آپس میں آسانی سے طے نہیں کر سکتے. تو عام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو گھر خاندان کے ہیں یا سماج کے ہیں. ان خفتم, اگر تم لوگوں کو اندیشہ ہو
اللہ یقیمہ حدود اللہ کی وہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ پائیں گے. یعنی ایک تو ضد میں نہیں رہنا چاہتی اور دوسرا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جب معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا تو حدود اللہ تو پامال ہوں گے. یہ ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے تو شوہر نامدار خرچہ روک دیں گے. یہ ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے تو یہ شوہر کے حقوق نہیں ادا کرے گی، تو معاملہ تو لٹکا رہے گا. اور گویا اللہ کی جو حدود ہیں وہ پامال ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے تو یہ ایک مقصد سے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن اس کو گویا یہ پامال کریں گے. ایسی صورت میں جو عام لوگ ہیں وہ اگر اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھوتا کرائیں جو خلا والا سمجھوتا ہے. اسی کو کہا گیا فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. کن دونوں پر؟ میاں بیوی پر. فیما افتدت بہ، اس سلسلے میں جو اس نے فدیے کے طور پر اسے دیا ہو. یعنی دے دلا کر کے کوئی سمجھوتا کر لیں، معاملہ کر لیں، صلح کر لیں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. ہو کیا سکتا ہے کہ ہم نے اگر کہا کہ ہم نے جو دیا تھا وہ واپس کرو، تو دنیا کہے گی دیکھو کتنا لالچی ہے، ایک کمزور ذات سے مطالبہ کر رہا ہے. بیوی وہ نہیں دینا چاہے گی تو ظاہر ہے کہ بیوی کو ایک چیز مل جائے گی تو ایسے ہی پتہ نہیں کتنے کو وہ پریشان کرتی رہے گی. آج اس سے شادی کیا، اس سے 4 لاکھ مل گیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر کے فلانے سے کر لیا، اس سے 10 لاکھ مل گیا، پھر اس سے چھٹکارا حاصل کر کے اس سے کر لیا، اس سے 50 لاکھ مل گیا. ایسے ہی سب کو پریشان کرے گی. لیکن جب اس کو جو ملا ہے اس میں سے دینا پڑے گا تو ایسی شرارت نہیں کرے گی، تب ایسی شرارت نہیں کرے گی. تو دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے اور دونوں پر جو الزام آ سکتا ہے اس کو دھونے کے لیے یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ لے ایسا پیسہ، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اسی کا دیا ہوا ہے. اور عورت دے اس لیے کہ اگر وہ نہیں دے گی تو کل اس کے اندر دوسری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سماج کے دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرے گی. اس لیے بیچ کی راہ یہ ہے کہ یہ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ دے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے تھوڑا دے رہی ہے، دیا ہوا ہی تو دے رہی ہے. اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ملا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کروں. اس لیے کہا گیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. اب آگے کیا کہا گیا کہ یہ سب جو ہدایات ہیں روز مرہ کی زندگی سے متعلق، مسئلے مسائل حل کرنے سے متعلق، اتنی باریکی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اتنی باریکی کے ساتھ دے رہا ہے، اس کو اپنانے میں تمہارا فائدہ ہے. اگر اس کو توڑو گے نا تو ہمیشہ پریشان رہو گے، ہمیشہ حیران رہو گے، ہمیشہ مشکلات میں رہو گے. اب جو لوگ ان ساری چیزوں کو حل نہیں کرتے ان کے سماج میں مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ ان کے سماج میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہندوؤں میں طلاق کا تصور نہیں پایا جاتا، معلوم ہے؟ اب طلاق کا تصور نہیں پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جنم جنم کا ساتھ ہے، ایک بار ساتھ ہو گیا تو اب وہ ٹوٹے گا نہیں. اب اگر مسئلہ بگڑ رہا ہے تو طلاق تو نہیں دیں گے لیکن جلا دیں گے، گردن کاٹ کے پھینک دیں گے، چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے یا مار کر کے بھگا دیں گے. تو وہ اچھی شکل ہے؟ یہ اسلام نے جو باعزت رخصت کرنے کا آپشن رکھا ہے وہ اچھی شکل ہے؟ تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاں بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں لیکن وہاں ان مسائل کے حل کے لیے اتنی باریک ہدایات موجود نہیں ہیں جو سب کے حق کی پاسداری کرتا ہو، سب کے حق کا پاس و لحاظ کرتا ہو. اور اسلام نے ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہدایات دی ہیں. تو اب ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پامال کرنے پہ اللہ تعالیٰ تو مواخذہ کرے گا ہی، اور دنیا میں اور آخرت میں جو نقصان ہونا ہے وہ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اسی کو کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے تجاوز نہ کرو. یہ اللہ کی حدود ہیں،
اس سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو آگے بڑھے گا اللہ کے حدود سے وہی ظالم ہے۔ وہی ظالم ہے کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہے، اور جس کے حق وہ پامال کرے گا سب پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اب اس ظالم کے لیے تو مواخذے کا موقع ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ظاہر کر دے گا۔ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں اوپر تو بتایا گیا تھا کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ میں دے سکتے ہیں یا 2 مراحل میں دے سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں دیں، عدت کے اندر رجوع کی پوری گنجائش ہے۔ لیکن کیا ایسا مسلسل ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کھیل تماشا نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ کہا گیا کہ یہ 2 بار یا 2 مراحل میں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اسے طلاق دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو نہیں ہوگی وہ عورت اس کے لیے حلال بعد میں، یہاں تک کہ اس کا نکاح اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے ہو۔ ہاں، حلالے والی بحث اصل اس آیت میں ہے۔ تو ان طلقہا کا مطلب یہ کہ اگر وہ فائنل طلاق دے دے، ایسی کہ اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ لازم ہوگا کہ وہ عورت اب رجوع کی شکل میں اس کے پاس نہیں آ سکتی، اس کا نکاح کسی سے ہو، وہ اس کو طلاق دے اپنے آزادانہ اختیار سے، وہ اس کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد اگر وہ چھوڑ دے تو یہ دونوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے سے پلان ہو کہ ایسا نکاح کرایا جائے، پھر وہ لامحالہ چھوڑ دے، پھر یہ نکاح کر لیں، تو یہ سب پلاننگ کے ساتھ کرنا شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ حدیث میں واضح لفظوں میں ایسا کرنے والے پر اللہ کے رسول نے کیا کی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ جو حلالہ کرنے والا ہے اس پر بھی، جو کروانے والا ہے اس پر بھی، یعنی جو پہلے والا شوہر ہے جو کروا کے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور جو عارضی طور پہ شادی کر کے چھوڑ دینا والا ہے کہ جو پہلے والا ہے وہی اس کو اپنا لے، تو اس پر بھی لعنت ہے کہ وہ اس غلط میں کیوں تعاون کر رہا ہے۔ تعاونوا علی الاثم والعدوان ہو گیا، یہ گناہ اور زیادتی میں تعاون ہو گیا، اس لیے اس پر لعنت ہے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ اگر وہ اسے طلاق دے دے تو وہ حلال نہیں، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے، پھر اگر وہ طلاق دے دے یعنی دوسرا شوہر طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی پہلے جو میاں بیوی کی شکل میں تھے ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کریں۔ دونوں رجوع کریں کا مطلب ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ ان ظنا، اگر ان دونوں کو گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے، یعنی شرط یہ ہے کہ آئندہ پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے، جو اللہ کی دی ہوئی ہدایات ہیں اس کو پورا کریں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ ہے، اور یہ اللہ نے حد بیان کر دی ہے کہ تیسرا نکاح جو ہے اور تیسرا مرحلہ جو ہے اس طرح سے طے کیا جائے گا۔ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کی اپنی وجہ ہیں، جس پہ میں ابھی بات کروں گا۔ آگے اللہ کہہ وَتِلْكَ حدود اللہ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیسری مرتبہ پہلے کی طرح رجوع نہیں کر سکتے، ایک نیا طریقہ ہوگا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور یہ کھول کے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، کیوں ایسا کرنا ضروری ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ لوگ طلاق کو کھلونا نہ بنا لیں، پہلی بات تو یہی ہے، لیکن اس کے آگے اور باتیں بھی ہیں۔ ہاں، ہے یہ کہ اس طرح کی حرکت ہے نا، بنا سوچے سمجھے نہ کی جائے،
جب اس طرح کی شرط پہلے ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور اس شرط کا اسے علم ہے تو پھر وہ ہزار بار سوچے گا نا کہ پہلا قدم مجھے اٹھانا چاہیے یا ایک ساتھ تینوں قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر پہلا قدم اٹھانا چاہیے تو وہ تو ٹھیک ہے، سوچی سمجھی بات ہے، لیکن تینوں قدم اٹھا لیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہش اپنے غصے کو بڑا اہم سمجھ رہا ہے، تو اس کی سزا تو ملنی چاہیے۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے اسی کی بن کے رہے۔ اب وہ کسی اور کے پاس گئی تو یہ چیز خود اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی، لیکن اب اس نے چونکہ اللہ کے ہدایات کو پامال کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اس کی سزا کچھ تو ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دوسرے سے نکاح کے بعد اس کے طلاق کے بعد اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ اس میں تم کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف اللہ نے جو ہدایات دی تھی اس کو تم نے نظر انداز کیا تھا، اس سے زیادہ تکلیف اس وقت اللہ کو ہی تھی۔ اپنی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور جب پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو تم کو پہلے ہی ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو حلالہ میں اس طرح کی جو شرطیں ہیں اس کے پیچھے اصلاً یہ ساری چیزیں سمجھانا مقصود ہے، اور ڈکلیریشن پہلے سے اس لیے ہوش مند لوگ پہلے سمجھ سکتے ہیں، اور غفلت شعار لوگ اگر غفلت کا ثبوت دے رہے ہیں تو جھیلیں، غفلت کا ثبوت دے رہے ہیں تو کیا کریں؟ جھیلیں۔ یہاں تک بات یہ ہے۔ حلالہ کے حوالے سے دو بات اور سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو شکل ہے یہ صرف گنجائش کی شکل ہے، یہ مطلب نہیں کہ لامحالہ اس کو اپنانا ہی چاہیے۔ اصلاً اوپر جو پروسیس بتایا گیا ہے وہ اتنا کافی ہے کہ اسی پروسیس میں پورا اصلاحی عمل ہو جانا چاہیے۔ ایک بار طلاق دیا رجوع کر لیا، دوسری بار دیا رجوع کر لیا، یہ سارے جو رخصتیں ہیں اتنا کم ہے کیا سوچنے سمجھنے اور صحیح رویے کو اپنانے کے لیے؟ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس شکل میں جو حلالے کی شکل ہے، اس شکل میں انسان کے اندر جو انا کی بیماری ہوتی ہے، ہاں، اس بیماری کا علاج ہے۔ میں ہی سپیریئر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بریک لگا دیا اور دوسرے کے پاس بھیج کر کے تب اس کے پاس لوٹایا تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں سپیریئر نہیں ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، چاہے فلانا جس کے پاس وہ گئی تھی۔ اس لیے میں جو چاہوں، جیسے چاہوں، جو کروں وہی ہوگا، وہی چلے گا، اس بھول بھلائیے میں نہ رہے۔ تو حلالہ کے ذریعے اصلاً جو یہ انا کی بیماری ہے نا، اس کا علاج ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ کیا ہے؟ جب تم طلاق دو، کیا کرو؟ عورتوں کو، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت کو۔ اجل مانے ہوتا تو مدت ہے نا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ عدت کی مدت، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، ثلاثۃ قروء۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو انہیں روک لو معروف طریقے پہ، یعنی رجوع کرنا چاہو تو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو معروف طریقے پر۔ اب معروف طریقے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر بتایا گیا ہے، بے احسان، اچھے ڈھنگ سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور تم انہیں نہ روکے رہو ضرار، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب یہاں پر نہ روکے رہو نقصان پہنچانے کے لیے کا مطلب ہے کہ بار بار یہ عمل نہ دہراؤ، ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق کہا ہی نہ جائے، دیا ہی نہ جائے، چپ چاپ بیٹھ جایا جائے،
لٹکا دیتے ہیں نا لوگ، معلقہ بنا دیتے ہیں، نہ خرچہ دے رہے ہیں، نہ اس کے پاس جا رہے ہیں، نہ اس کی کوئی فکر کر رہے ہیں، نہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کو ستانا۔ کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا تمسکوہن ضرارا، تم انہیں روکے نہ رکھو ستانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ لتعتدوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو یا اس کو پریشان کرو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، روک کر کے ستائے گا، فقد ظلم نفسہ، تو یاد رکھو کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اپنے اوپر کیسے ظلم کر رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ بیوی کے پاس نہیں جا رہا ہے تو اس کی اپنی خواہش نفس ہوا میں، کہاں پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا تھا، لیکن وہ خود ہی رک کر کے پریشان ہے، تو یہ تو خود وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ سیدھا سادہ مفہوم یہ۔ لیکن اس کے آگے کا مفہوم کیا ہے کہ اب ایسی حرکت پر اللہ تعالیٰ اس عورت کو تو نہیں سزا دینے جائے گا، سزا تو دے گا اسی کو، اس لیے کہ اس نے حق پامال کیا ہے، بندوں کا حق مارا ہے، تو اب اس کو جو سزا ملے گی وہ تو اسے جھیلنا ہے۔ تو یہ بھی تو گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہو گیا۔ تو چاہے اس اینگل سے دیکھیں چاہے اس اینگل سے دیکھیں، ہر صورت میں کیا ہے؟ وہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی آیات میں یہ کہہ دیا کہ اگر نباہ ہوتا ہے تب تو رجوع کر کے رکھو، اور نہیں نباہ ہوتا ہے تو رخصت کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم لٹکا کے رکھو، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب اگر اس کے باوجود صرف اس لیے کہ تم اس کو ستانا چاہتے ہو تو تم اس کا حق ادا کیے بغیر اس کو لٹکائے ہوئے ہو، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی جو دونوں ہدایت تھی کہ اگر پسند ہے تو رجوع کر کے سارے حقوق کے ساتھ رکھو، ناپسند ہے تو طلاق دے کر کے رخصت کر دو، تم نے ان دونوں آیات کو نظر انداز کیا اور لٹکا دیا، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہے۔ یہ گویا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہے، اور ایسا مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو مذاق کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاؤ گے۔ اصلاً اس طرح کی جو راہیں کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس کو تم سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں سے، اور جو اس کی وجہ بتائی، حکمت بتائی ہے، اس کا فائدہ نقصان، نفع نقصان بتایا ہے، یعظکم بھی، وہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ یعنی اتنی ساری جو رہنمائیاں دیں، اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی علت، سب کچھ بتایا، تو یہ سب قرآن میں نازل کر کے اپنے رسول کے ذریعے بتا کر کے تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اب اس نصیحت کا تم فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ اللہ سے ڈرو، اگر نہیں فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ مواخذہ کرے گا، اس بات سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جاننے والا کا مطلب ہے کہ تم کس نیت سے ایسی حرکت کر رہے ہو، اسے جانتا ہے۔ اس کے پیچھے تمہارا ارادہ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ اب اگر تمہاری نیت اور تمہارا جذبہ غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو پکڑ کر لے گا، کوئی چیز چھپی تو نہیں۔ دنیا کو چاہے تم کہو کہ میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو اور اس کو سہولت دے دی ہے، وہ اپنا آرام سے رہے۔ دنیا کو تو یہ سمجھاتے ہیں نا، لیکن دل میں کیا ہے کہ ہاں لٹکی رہیں، دیکھیں کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، کون ان کو کھلاتا پلاتا ہے، کون ان کو سنبھالتا ہے، دل میں یہ ہے۔ تو اب یہ چیز دنیا تو نہ سمجھے گی، جو مجھ سے کہہ دیا شاید اس کو مان لے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے لحاظ سے گرفت کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے لحاظ سے گرفت کر لے گا۔ تو اب یہ بات جو یہاں سمجھائی گئی ہے،
وہ اصلاً اس لیے کہ حکمت نفع نقصان بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو یہ ہدایات دی ہیں، اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ان سب کو تم فالو کرو، اور اس سلسلے میں جتنی خرابیاں تمہارے درمیان پائی جاتی ہیں سب کی اصلاح کر لو۔ یہ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ یہ اگلی آیت ایک ابھی میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے پلان تو بنایا تھا لیکن ابھی کرفیو کی وجہ سے سواریوں کے مسائل رہتے ہیں، تو اس لیے پھر آگے دیکھیں گے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو کلاس لمبی کر دیں گے۔ ابھی یہیں بریک کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔